بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے 12 رکعت نفل کا طریقہ۔ اللہ پاک کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ نمبر 1، مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا اور شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ شب برات، جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے زیادہ افضل نفل نماز ہے۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجیے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لی ہے تو اس کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتی چلوں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔
2 رکعتوں کے بعد اس طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں اور یہ نفل نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورہ اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورہ آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں۔ تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے، اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اسی لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔